المتقين الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما قال الله تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے باواز بلند۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسد واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ ذوالحج کا آخری جمعہ ہے۔ ترتیب کے ساتھ جیسے خلافت کی ترتیب ہے، اس حوالہ سے میں نے پچھلے جمعہ جناب خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالہ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آج خلیفہ ثالث امیر المؤمنین دوہرے داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق عطا فرمائی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ہستیاں ہیں، اولین جو مسلمان ہیں، ان میں سے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی بھی ہے۔ جناب حضرت عثمان پاک کا تعلق بنو امیہ خاندان سے ہے، اور جناب حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت مولا علی، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت زید بن حارثہ کے بعد کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔
اور بعض نے لکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا. بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں جس کو جتنا بھی موقع ملا، ایک لمحہ بھی جو حضور کی بارگاہ میں آئے اور وہ مشرف با اسلام ہوا، اس کے بعد اس کو موقع نہ ملا حضور کی صحبت میں آنے کا، یا اس کی موت واقع ہو گئی، وہ ایک سجدہ بھی نہ کر سکا. کلمہ پڑھنے کے بعد اسی اسلام پر اس کی موت واقع ہو گئی، وہ ایک سجدہ بھی اس کو نصیب نہ ہوا. وہ پھر بھی حضور علیہ السلام کا صحابی ہے. ہزاروں مہینے کوئی عبادت کرے، لاکھوں دن کوئی عبادت کرے، جس نے حضور کو نہ دیکھا ہو، وہ جس نے دیکھ کے کلمہ پڑھا اگر اس نے ایک سجدہ بھی نہ کیا، وہ اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچتا. کیونکہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بنتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کا ہر صحابی احترام کے قابل ہے. کسی کی بے ادبی کرنا حرام ہے، ہلکے لفظ بولنا. بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے کسی صحابی کے بارے میں ہلکا لفظ کوئی گھٹیا بندہ بول سکتا ہے، کوئی ہلکا بندہ بول سکتا ہے. اعلیٰ ظرف والا مسلمان اور سنی صحیح العقیدہ وہ کبھی بھی نبی پاک علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کبھی بے ادب نہیں ہو سکتا. آقا کریم علیہ السلام کی آل بیت کی محبت کی آڑ میں جو صحابہ کرام کی بے ادبی کریں، ہم ان کو بھی لعنتی سمجھتے ہیں. جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذکر کی آڑ میں آل بیت اطہار کی بے ادبی کریں، کسی ہستی کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ کہیں، ہم ان کو بھی لعنتی سمجھتے ہیں. سنی کا یہ ترہ امتیاز ہے، سنی نبی پاک علیہ السلام کی آل کا بھی غلام ہے، آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب کا بھی غلام ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امت میں نبیوں کے بعد اور شیخین کریمین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد تمام بشریت میں افضل ہیں. اور آقا کریم علیہ السلام کے یہ وہ صحابی ہیں کہ جس وقت بھی حضور علیہ السلام نے چندہ مانگا نا اسلام کے لیے، یہ وہ ہستی تھی جو ہر آواز پر لبیک کہتے تھے، ہر آواز پر لبیک کہتے. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے غنی کہا، اپنے فضل سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو غنی کیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں ان کی غیر حاضری کے باوجود ان کی حاضری لگائی. یہ بدر میں شریک نہیں تھے، لیکن پھر بھی شریک نہ ہونے کے باوجود آقا کریم علیہ السلام نے ان کو شریک رکھا. جو بدر کا رجسٹر تھا اس میں ان کی حاضری بھی لگائی، اور پھر اکابر صحابہ کی لسٹ میں رکھا، یعنی ان کا نام اوپر رکھا، ٹاپ آف دا لسٹ. بعد والوں نے کسی نے اعتراض نہ کیا، ہم تھے ہم نیچے آ گئے، یہ نہیں تھے یہ اوپر کیسے. یعنی جس کو نبی نے عزت دی صحابہ کرام نے اس کی عزت کو تسلیم کیا. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ان کی حاضری کیوں لگائی؟ جب بدر کا لشکر روانہ ہوا، حضور علیہ السلام کی شہزادی جناب رقیہ ان کے نکاح میں تھی، وہ علیل تھیں، بیمار تھیں. تو حضرت عثمان نے ارادہ کیا میں بدر میں شریک ہو جاؤں. تو سرکار نے فرمایا عثمان آپ رقیہ کی تیمارداری میں رہیں. عرض کی پھر میں تو یا شہید بننا چاہتا ہوں یا غازی. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو رقیہ کی تیمارداری میں رہ، میں وعدہ کرتا ہوں جتنا اجر بدر میں جو لوگ شریک ہوں گے ان کو ملے گا، مصطفیٰ تجھے یہاں رہ کے رب سے وہ اجر لے کے دے گا. اب یہ حضور کا اختیار ہے.
پاک علیہ السلام کا اختیار ہے. اس اختیار کو حضور کے تمام صحابہ نے مانا, تمام صحابہ نے مانا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, پہلے بھی کئی بار کہا کہ اگر کوئی حاضر نہ ہو, آج اس کی کوئی حاضری لگائے تو یہ جرم ہوگا کہ جو ہے ہی نہیں اس کی حاضری لگ رہی ہے, یہ تو جرم ہے. تو نبی پاک علیہ السلام اگر عثمان کی حاضری لگائیں غیر حاضر ہونے کے باوجود, یہ مصطفیٰ کا کرم ہے, یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کرم ہے. اور جناب عثمان غنی کو یہ سعادت ملی, اور یہ حضرت عثمان غنی کی فضیلت بھی ہے, خصائص میں سے ایک خاصہ بھی ہے کہ وہ اس میں شریک نہ تھے. جتنا مال غنیمت اکٹھا ہوا جو بدر میں موجود تھے ان کو ملا, اتنا ہی حصہ جناب عثمان غنی کو بھی ملا, اتنا ہی حصہ جناب عثمان غنی کو ملا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت فتح ہوئی نا, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ مدینہ شریف میں خبر دو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی. لشکر بھی کم تھا, اسلحہ بھی کم تھا, لڑنے کی نیت سے بھی نہیں گئے, پھر بھی فتح یاب ہو کے آئے. ادھر حضرت رقیہ پردہ کر گئی, حضور کی لخت جگر تھیں, آقا کریم علیہ السلام کی صاحبزادی تھی, دنیا سے پردہ کر گئی. عثمان غنی نماز جنازہ کے بعد ان کی تدفین کے عمل میں تھے, اور اسامہ بن زید وہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ تھے. تو منادی ندا کر رہا ہے, وہ حضرت زید بن حارثہ تھے کہ مدینہ والو, اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو کافروں پر فتح عطا کر دی. تو حضرت زید بن حارثہ جب یہ اعلان کر رہے تھے, عثمان غنی نے جناب حضرت اسامہ بن زید سے کہا دیکھو یہ کون ہے. انہوں نے دیکھا یہ تو میرے والد ہیں, یہ تو بدر میں گئے تھے اور بدر کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ نے لشکر اسلام کو فتح عطا کی. تو اس وقت حضرت عثمان پاک تدفین میں تھے, نبی پاک علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ تشریف لائے, تو عثمان غنی مٹی سے ہاتھ جھاڑ رہے تھے, آپ کی قبر کی مٹی سے ہاتھ جھاڑ رہے تھے. آقا کریم علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ جناب رقیہ سلام اللہ علیہا پردہ فرما گئی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی لخت جگر جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہا, سب سے جو چھوٹی صاحبزادی تھی, ان کو ساتھ لیا اور قبر رقیہ پہ تشریف لائے, اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی کی قبر پہ بیٹھ کے آنسو بہائے. حضور علیہ السلام روئے اپنی بیٹی کے غم میں, اپنی بیٹی کی جدائی میں. تو نبی پاک علیہ السلام پھر کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی جناب حضرت ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کیا. اب ایک جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور شاید میری جتنی سروس ہو گئی ہے خطابت کی, اس میں یہ بات پہلی بار میری نظر سے گزری اور پہلی بار ہی میں بیان کر رہا ہوں. جیسے میں مولا علی کی شان میں بیان کرتا ہوں نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی کہ اللہ نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا, اللہ نے کر دیا, عرشوں پہ کر دیا, فرشوں پہ مصطفیٰ کریم آپ بھی کر دیں. اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ محبوب کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی سے فرماتے ہیں عثمان یہ جبریل میرے پاس آیا ہے اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ ہم نے آپ کی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح عرشوں پہ عثمان سے کر دیا ہے, فرش پہ آپ بھی ان کا نکاح ان سے کر دیا. یہ شان ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یاد رکھنا یہی اصلی اہل سنت کی پہچان ہوگی. ہم روایتیں چھپاتے نہیں, سناتے ہیں. بیڑا غرق ہو اس کا, اس ناسبی کا جس نے صحابہ کی محبت کی آڑ میں آل کا بغض پھیلایا, یا جس نے آل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں اصحاب کا بغض پھیلایا. ناسبیوں پہ بھی لعنت, رافضیوں پہ بھی لعنت. یاد رکھنا ناسبی وہ نہیں ہوتا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے, اور رافضی وہ نہیں ہوتا جو آل بیت سے محبت کرتا ہے. ناسبی وہ ہوتا ہے جو آل بیت سے بغض رکھتا ہے, اور رافضی وہ ہوتا ہے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے.
ہم رافضیوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں اور ناسبیوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور ہم یہ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ بیڑا پار اس کا ہے جو آل کا بھی نوکر اور اصحاب کا بھی نوکر، اس کا بیڑا غرق جو آل کو چھوڑ دے یا اصحاب کو چھوڑ دے۔ ایسے فتنوں سے بچ کے رہنا، آج کل فتنوں کا دور ہے۔ ہم نے اپنے اکابرین کی تعلیمات پہ عمل پیرا رہنا ہے، جو شروع سے ہمارے عقائد و نظریات چلتے آئے۔ تو حاضرین کرام، جناب عثمان غنی کا نکاح اللہ کے حکم سے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جو پہلی صاحبزادی تھی نا حضرت رقیہ، ان کا نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ نبی وحی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، نبی وحی کے خلاف کوئی کام، اگر وحی کے مطابق کام کرتا ہے نبی، تو پھر عثمان کا پہلا نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوا، دوسرا نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ اور پھر اچھا، پھر ایک بات اور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی حضور کی تو صاحبزادی ایک تھی، صاحبزادی ہی ایک تھی۔ ہم نے کہا کہ قرآن کریم اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یہ پردے کا جب حکم آ رہا ہے، اللہ فرما رہا محبوب فرما دو اپنی بیویوں کو، ازواجی کا، زوجہ ایک بیوی، ازواج یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس میں ازواجی کا فرمایا گیا، فرما دو اپنی بیویوں کو۔ اب ثابت ہو رہا ہے کہ بیویاں بھی ایک دو سے زیادہ۔ پھر آگے بناتی کا سیم وہی صیغہ ہے، اگر بیٹی ایک تھی تو بناتی کا کیوں آیا؟ بناتی کا بھی جمع کا صیغہ ہے، جمع کا اطلاق تو کم از کم 3 پہ ہے یا اس سے زیادہ پہ ہے۔ اب یہ بناتی کا بتا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نہیں، اس سے ثابت ہو رہا ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کہ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب بنت محمد، دوسری حضرت رقیہ بنت محمد، تیسری حضرت ام کلثوم بنت محمد، چوتھی حضرت فاطمہ بنت محمد۔ یہ 4 صاحبزادیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام اللہ علیہن، نبی پاک علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ 4 صاحبزادیاں حضور علیہ السلام۔ اچھا، پھر اہل سنت مانتے ہیں اس کو، مجھے دلیل دینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، حیاتی، مماتی، چکڑالوی، جتنے بھی مسالک کے تمام مانتے ہیں حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں۔ ایک فرقہ نہیں مانتا، اس کے اندر جتنی شاخیں ہیں وہ نہیں مانتے۔ لیکن جیسے ہمارے ہاں قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ درجہ کس کتاب کو دیا جاتا ہے؟ ذرا بولیے، ہاں بولیے، بخاری کو۔ اسی طرح جو حضور کی 4 صاحبزادیاں نہیں مانتے، ان کے ہاں سب سے فضیلت والی کتاب بقول ان کے قرآن پاک کے بعد اصول کافی۔ اس کے مصنف نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا جب خدیجہ پاک سے نکاح ہوا، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، بات میں کر رہا ہوں، ہے تمہارے گھر کی، حوالہ بھی تمہاری کتاب کا، اگر میں 4 صاحبزادیاں کہوں مجھے تو تم نے جھوٹا کہہ دیا، ذرا اپنے بڑے کو بھی جھوٹا کہنے کی جرت تو کرو۔ اس نے لکھا کہ خدیجہ پاک سے حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد جو سرکار کی بعثت سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے جو اولاد پیدا ہوئی وہ کون تھے؟ جناب قاسم، جناب زینب، جناب رقیہ، جناب ام کلثوم۔ پھر اعلان نبوت کے بعد طیب و طاہر، اور ان کے ساتھ جناب فاطمہ الزہراء آپ پیدا ہوئی۔ اب بات تو تمہارے مولوی صاحب کر رہے ہیں کہ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اگر تو اپنے کی نہیں مانتا پھر کیا تیرا اپنا بھی کذاب ہے؟ کیا وہ بھی جھوٹ لکھ رہا ہے؟ اور ان کی 1 سے زیادہ کتابوں سے میں دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے حضور کی 4 صاحبزادیاں لکھا۔ اچھا، پھر اگر کسی نے بتا دیا، مثال کے طور پر میں نے بیان کیا
قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دے دیا، بناتی کا۔ رضوان بھائی ہیں یہ اپنے کسی کوئی ان کا ملنے والا کہتا ہے نہیں جی صاحبزادی تو ایک تھی، یہ آگے سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ آج میں نے جمعے میں یہ آیت سنی ہے، اب تم اس کا جواب دو۔ وہ آگے سے کہے گا اصل میں تمہیں پتہ نہیں، کیا آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جس نبی کی امت ہوتی ہے نبی اس امت کا روحانی باپ ہوتا ہے؟ یہ کہیں گے بالکل روحانی باپ ہے۔ تو آگے سے وہ چکر دینے کی کوشش کرے گا، یہ جو بناتی کا ہے نا یہ ساری امت کی جو بیٹیاں ہیں نا یہ ان کے لیے ہے۔ تو اس لیے سنی بات ادھوری نہیں کرتا، سنی بات پوری کرتا ہے۔ اب بناتی کا کے آگے ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، جب انہوں نے پوری بات سنی ہوگی یہ کہیں گے نا بناتی کا کے آگے جن کی تو بات کر رہا ہے نا امت کی بیٹیاں ان کا حکم الگ آ رہا ہے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اس حکم میں آ رہی ہیں کہ مومنوں کی عورتوں کو بھی فرما دو۔ پھر وہ چکر دے گا کہ ہاں جی باقی تین تھیں لیکن وہ خدیجہ کے بطن سے ضرور پیدا ہوئی، وہ پہلے خامد سے تھی، حضور علیہ السلام کے صلب سے پیدا نہیں ہوئی۔ تو پھر یہ بتائیں گے کہ جناب جو پچھلک ہوتی ہے نا اولاد یعنی بیوی کے پہلے خامن سے، جب آپ اس عورت سے نکاح کرتے ہیں ان کو قرآن نے کہا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، ان کو ربیبہ کہتے ہیں، ان کو بنت نہیں کہتے۔ جو پہلے خامند کی اولاد ہو ان کو جمع کے صیغے کے ساتھ قرآن نے حرمت والے رشتے جہاں بیان کیے ربائب کہا۔ اگر وہ پہلے خامند سے ہوتی تو ربائب کا لفظ ہوتا، بناتی کا نہ ہوتا۔ اگر ایک ہوتی تو بنتی کا ہوتا۔ بناتی کا سے عقیدہ اہل سنت ثابت ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی ایک بیٹی نہیں حضور کی 4 صاحبزادی۔ اب توجہ کے ساتھ عقیدہ سنیے گا، توجہ کے ساتھ آگے سنیے۔ حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ روئے زمین پر جناب آدم سے لے کر قیامت تک ایک شخص عثمان غنی ہے جن کو یہ سعادت ملی کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اگر روئے زمین پہ کسی کے نکاح میں آئیں، اس ہستی کا نام عثمان غنی ذوالنورین ہے۔ اچھا ذوالنورین اس کی تشریح آپ کو پتہ ہے کئی مرتبہ میں کر چکا ہوں، 2 نوروں والا۔ کتنے نور والا؟ 2 نور والا۔ 2 نور کیوں؟ 2 بیٹیاں جناب عثمان پاک کے حرم میں تھیں۔ اچھا پہلے میں روافظ کا رد کر لوں پھر تھوڑا سا ناسبیوں کی طرف بھی آتا ہوں۔ روافظ کہتے ہیں کہ نہیں جی اتسا کولو گھڑیا ہے، عثمان 2 نور والے نہیں۔ میں نے کہا کہ مولا علی کو کیا مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہم ان کو سب کچھ مانتے ہیں۔ معاذ اللہ ان کے عقائد میں سے ایک فرقہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے فرقوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جبریل وہی لے کر آئے نا تو وہی لانی مولا علی کے پاس تھی، بھول کے حضور کو لے گیا۔ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، ایسے لوگوں کے بھی عقائد ہے۔ اچھا 40 سال حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ جبریل وہی لے کے آئے، 23 سال تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بقول تمہارے جبریل بھولا رہا، رب تے نہیں بھولیا۔ کیسے یہ عقائد ہے یار؟ اچھا کہتے ہیں جی ذوالنورین تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ میں نے کہا نا اسی اپنی طرفوں نہیں گھڑیا، میں دکھاتا ہوں۔ اس کے راوی بھی مولا علی ہے۔ میں تائی تے آخدا کہ تسی علی نو مندے ہو علی دی نہیں مندے، اسی سنی علی نو بھی مندے ہیں اگو علی دی بھی مندے ہیں۔ یہی تو تم میں اور ہم میں فرق ہے۔ سنیوں کی طرح نہ کسی نے صحابہ کو مانا نہ کسی نے سنیوں کی طرح اہل بیت کو مانا۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ مولا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو لقب ہے نا ذوالنورین، مولا علی فرماتے ہیں یہ زمینہ تے نہیں آسمانہ تے مشہور ہے، یہ آسمانوں پہ مشہور ہے۔ جناب عثمان غنی کا لقب ذوالنورین،
دو نوروں والا. اب یہ تو بات ہوگی روافظ کی. نواسب حضور کو نور نہیں مانتے. جس غار میں قرآن کی 5 آیتیں آئیں وہ غار جس پہاڑ کے اندر ہے اس پورے پہاڑ کو نور مانتے ہیں. عثمان پاک کے نکاح میں یکے بعد دیگرے حضور کی 2 شہزادیاں ہیں, ان کو 2 نوروں والا, یعنی ایک شہزادی 1 نور, دوسری شہزادی 2 نور عثمان کے گھر میں آئی تو 2 نوروں والا. عثمان غنی کو بیٹیوں کی وجہ سے 2 نور والا مان لیا, لیکن حضور کو 1 نور نہ مانا. تو بیٹیاں کس وجہ سے نور ہیں؟ حضور کی وجہ سے. ہن ایتھے پنجابی دی ایک کہاوت فٹ ہوندی, میرے والد صاحب فرماندے سن, ماں دی سوکن تے دھی دی سہیلی. جی یہاں حضور علیہ السلام کو 1 نور نہیں مانتے. 2 بیٹیوں کی وجہ سے عثمان پاک کو 2 نوروں والا. میں نے کہا اب بھی وقت ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. آپ بریلی کے امام کا دامن تھام اور ان سنیوں کے ساتھ مل کے کہہ, یا ادھر آ کے کہہ یا ہمیں بلا کے کہہ, کیا کہ نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا. ذرا مل کے آپ کہیے نا, سنی کیسے کہتے ہیں, نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا, نور کی سرکار سے ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا, ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بہت شکریہ, مہربانی. توجہ کیجئے ذرا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 صاحبزادیاں, پہلے رقیہ بنت محمد, پھر ام کلثوم, نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی, آپ کے نکاح میں آئیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی, جتھے ایک دیتی ہوئے نا بندے نو پتہ ہوندا میری دھی دکھی ہے یا سکھی ہے, تے جتھے 2 دیتیاں ہون تے دے کے پھر اگو اے ارشاد فرمایا جائے کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی, ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی, میں یکے بعد دیگرے 40 کی 40 عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا. اتنا اعلیٰ, اتنا اچھا داماد ثابت ہوا عثمان. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 40 بیٹیاں ہوتی, میں 40 کی 40 یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی مال مانگا, میں نے ابتدا میں عرض کی, حضرت عثمان پاک نے ہر آواز پہ لبیک کہا, اور سب سے پہلے مہاجر اسلام کے اندر سب سے پہلے مہاجر بھی حضرت عثمان غنی نے. ہوں تسی حیران ہو گئے ہو کس طرح. مکی دور کے اندر ابتدائی اسلام میں جب کافروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے نا, جناب والا صحابہ پر ڈھائے اور ان کو مارا, حضرت بلال کو, حضرت صہیب رومی کو, حضرت سمیہ کو, حضرت عمار بن یاسر کو, حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق کلمہ پڑھ چکے تھے نا, تو میری خالہ تھی, علم کہانت کی ماہرہ تھی. میں ایک دن گھر آیا اچانک,
تو میری خالہ کہتی ہے کہ بیٹا عثمان، جو محمد کہتے ہیں نا اس کو مان لو، ان کا دین سچا ہے، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا رب سچا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں خالہ کی باتیں سن کے تعجب میں پڑ گیا، یہ اچانک کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی حیرانگی کے عالم میں گھر سے نکلا تو میری حضرت ابو بکر صدیق سے راستے میں ملاقات ہوئی، تو میں نے ان کو اپنی خالہ کی یہ باتیں بتائیں، تو مجھے حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے عثمان تو سمجھدار بھی ہے، تجھے پتہ ہے اور لوگوں کے احوال کے بارے میں بھی تو جانتا ہے اور تجھے لوگوں کی پہچان بھی ہے، یہ سچی بات ہے، محمد کریم علیہ السلام جو دین لے کے آئے ہیں یہ سچا سچا دین ہے، ان پہ ایمان لاؤ۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو یار مجھے لے تو چلو، میں ان کا کلام سنتا ہوں۔ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تیاری کر ہی رہے تھے نا تو سامنے سے حضور تشریف لے آئے، تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو سرکار میرے پاس آئے نا، تو آقا کریم علیہ السلام نے کلام کیا اور کچھ کلام سنایا، تو اسی وقت میں نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ عثمان کہتے ہیں میں اللہ کی توحید پر ایمان لایا، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اور رسالت پر ایمان لایا۔ پھر اس کے بعد جب میں گھر گیا میرے چچا کو پتا چلا، اس نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا اور مجھے کہا اب تیرے پاس دو راستے ہیں، یا موت یا دامن مصطفیٰ، ان میں سے ایک اختیار کر۔ عثمان کہتے ہیں میں نے سوچا نہیں کہ موت کو قبول کروں، حیات کو قبول کرنا تو دامن مصطفیٰ چونا، کہتے ہیں میں نے سوچا نہیں۔ میرے چچا نے مجھے کہا یا موت ہے یا نبی کے پاس جانا ہے، بتا ان میں سے کون سا رستہ اختیار کرے گا؟ اگر نبی کے پاس جائے گا تو موت ملے گی، اگر زندہ رہنا ہے تو دامن مصطفیٰ چھوڑے گا۔ عثمان کہتے ہیں میں نے فوراً کہا میں موت قبول کر سکتا ہوں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس وجہ سے آپ کو فرمایا کہ آپ پہ ظلم ہوتا ہے تو آپ اپنی بیوی کو لے کر یعنی حضور کی دختر کو لے کر آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تقریباً 15 لوگ آپ کے ساتھ، اور یہ جوڑا روئے زمین پر ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد اسلام کی خاطر اللہ کے حکم پر اگر کسی نے ہجرت کی تو اسلام کے اندر یہ جوڑا ہے، عثمان غنی اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور انہوں نے حبشہ کی طرف 2 بار ہجرت کی۔ ایک بار خبر مشہور ہوگی کہ پورے مکہ والے مسلمان ہو گئے، یہ واپس آ گئے، آ کے پتہ چلا خبر جھوٹی تھی، کچھ وقت رہنے کے بعد پھر حبشہ کی طرف چلے گئے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے پھر یہ واپس نہیں آئے، پھر یہ حبشہ سے ہی مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اور عثمان پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہے۔ بدر کے بعد احد کا معرکہ آیا، کچھ سالوں سے یہ بڑی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ عثمان غنی احد میں بھاگ گئے، اس کے بعد واپس نہ اپنی جان کی فکر تھی۔ مجھے یہ بتائیں جو ایک بار بھاگ جائے کسی میدان سے اس کو دوبارہ میدان میں لے جایا جائے گا؟ بولیے نہیں لے جایا جائے گا۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ احد پہلے ہو رہا ہے، اس کے بعد صلح حدیبیہ ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب عمرہ کی نیت سے مکہ تشریف لے جا رہے ہیں اور کافروں نے تیاری کی، ان کو خبر ملی کہ نبی علیہ السلام عمرہ کرنے آ رہے ہیں، کافروں نے کہا ان کو روکو، اگر نہ روک سکے تو پھر یہ کہیں مکہ پہ قبضہ نہ کر لیں۔ تو سرکار کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، اتنا ہی تھا کہ جتنا راستے میں حفاظت کے لیے کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب پہنچتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، آپ کو خبر ملتی ہے تو حضور علیہ السلام حضرت عثمان غنی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ مکہ والوں سے بات کرو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر عثمان میدان کا پکا نہیں تھا حضور نے اتنا اعتبار کیوں کیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا پھر عثمان غنی کو جنگ میں بھی یعنی اس میدان میں لے کر کے حدیبیہ کے مقام پہ رکے اور جنگ رکوانے کے لیے اپنا قاصد بنا کر عثمان پاک کو بھیجا۔ اس کے بعد تبوک کا موقع آ رہا ہے، حضرت عثمان غنی کو حضور ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بلکہ تبوک کے موقع پر 3 حصے زیادہ مال ابو بکر صدیق کا تھا،
جناب حضرت عثمان غنی کا تھا. جیش الاسرا اس سال کو کہتے ہیں اور اس لشکر کو کہتے ہیں جیش الاسرا. اس سال کو کہتے ہیں تنگی کا سال, اور اس میں سب سے زیادہ سرمایہ جناب عثمان پاک کا تھا. تو پھر جڑا ایک باری میدان چو نس گیا دوبارہ انہوں فوج بھرتی کے میں کیتا ہے. کیوں جی؟ ہماری فوج کا کیا یہی اصول ہے کہ جو فوج سے بھاگ جائے اس کو دوبارہ بھرتی کرتے ہیں؟ تو پھر اگر آج نہیں بھرتی ہوتا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی فوج میں کیسے بھرتی ہو سکتا ہے؟ یہ میدان کے بندے تھے, یاد رکھیے. اور پھر عثمان غنی جب تشریف لے کر گئے, کافروں سے بات کی. اب سنیے عثمان کا عقیدہ. انہوں نے کہا عثمان ہمیں پتہ ہے, ہمیں باتوں میں بہکانے کی ضرورت نہیں ہے, بس دو ٹوک بات ہے, ہم تمہارے نبی کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. تو آگے ہے, قاصد بن کے آیا ہے, لہٰذا ہم تجھے کچھ نہیں کہتے. وہ بیت اللہ سامنے ہے, طواف کر لے, زمزم ہے پانی پی لے, حجر اسود ہے بوسے لے لے. عثمان پاک نے ادھر سے رخ ہٹا کے کہا تمہیں کس نے کہا ہے میرا نبی کعبے کا طواف نہ کرے, عثمان کعبے کا طواف کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہم اپنے نبی سے پہل نہیں کرتے, پہلے جو کام ہمارا نبی کرتا ہے ہم نبی کی اتباع میں کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور زمزم نہ پیئے عثمان پی لے, حضور کعبے کا طواف نہ کرے عثمان کر لے؟ یہ نہیں ہو سکتا. عثمان غنی نے نہ طواف کیا, نہ حجر اسود کا بوسہ لیا, نہ زمزم پیا. عثمان پاک پھر جو مسلمان تھے جنہوں نے ایمان چھپا کے رکھا تھا ان کو تسلی دینے کے لیے حضور کا پیغام تھا, ان کو تسلی دینا, گھبرانے کی ضرورت نہیں, ان قریب اللہ تعالیٰ فتح عطا کرنے والا ہے. یہ بھی خوشخبری سنائی. ادھر خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان کو کتنے دن گزر گئے. کچھ نے کہا کہ عثمان تو مزے سے طواف کر رہے ہوں گے, حجر اسود کے بوسے لے رہے ہوں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. ایڈا یقین ہے, فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. پھر خبر مشہور ہو گئی کہ اتنے دن ہو گئے عثمان غنی شہید ہو گئے. جب سرکار تک یہ خبر پہنچی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ خبر سچی ہے کہ میرا عثمان شہید ہو گیا پھر آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, عثمان کے قصاص کی بیعت کرو, ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے. اس بات کا تم نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ جب تک ہمارے خون کا آخری قطرہ تک نہ بہہ جائے ہم عثمان کے قتل کا قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اب مجھے بتائیے جو حضور کو چھوڑ کے بقول تمہارے بھاگ گیا, سرکار اس کے قتل کے لیے اگر یہ خبر سچی ہے تو حضور اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے. کیوں جی؟ ان باتوں کا ہمیں جواب چاہیے نا. میری ویڈیو بن رہی ہے, یہ یوٹیوب ان کے چینل پہ, علی عثمان ساؤنڈ والوں کے چینل پہ یہ اپلوڈ ہو جاتی ہے, لوگ سنتے ہیں, اس کا جواب ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر اگر آپ کو کوئی سوال کرے آپ ان کو شیئر کیا کریں, اس کا لنک بھیجا کریں کہ اس میں آپ کے تمام اعتراضات کا جواب ہے. ہمیں ان سوالوں کا جواب چاہیے. اور پھر جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا, صحابہ 1500 صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, نیچے حضور کا ہاتھ, اوپر 1500 کا ہاتھ. پھر اوپر سرکار نے ہاتھ رکھ کے فرمایا نیچے میرا ہاتھ, اوپر 1500 کا ہاتھ, اوپر دوسرا ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ. اب توجہ کیجئے گا, تھوڑا میں ادھر وقت لوں گا. بیعت ہو رہی ہے کیکر کے درخت کے نیچے. مجھے کوئی کہے تمہیں کس نے بتایا درخت کے نیچے, یہ لوکیشن کیسے پتا چلی؟ یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہاں بیٹھے تھے. اس درخت کے بھی صدقے جاؤں جس کے نیچے بیٹھ کر عثمان کے لیے بیعت لی گئی, اس درخت کا بھی ذکر اللہ نے قرآن کی زینت بنا دیا. اب وہ جو لوگ بیعت کر رہے تھے میرے آقا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں پر جب وہ اس پیڑ کے نیچے اے پیارے حبیب آپ کی بیعت کر رہے تھے. بیعت کب ہوئی؟ احد کے بعد.
اگر احد میں ساتھ چھوڑ دیا عثمان پاک نے تو یہاں ان کے لیے بیعت لی جا رہی ہے. تو جن کے لیے بیعت لی جا رہی ہے اور جو بیعت کر رہے ہیں رب فرماتا ہے وہ مومن ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہوا ان مومنوں پر. مجھے کوئی کہے قاضی احمد حسن مومن ہے، اس کی بات ممکن ہے غلط ہو سکتی ہے، کوئی نہ مانے. میں کسی کو مومن کہوں میری بات کو کوئی جھٹلا دے کوئی بات نہیں، لیکن جن کو اللہ مومن کہے کوئی اس بات کو جھٹلا دے وہ بندہ پکا کافر ہے. کہتے ہیں 2 4 5 7 تھے باقی پھر گئے. میں نے کہا رب کہہ رہا میں ان پہ راضی ہوں. وہ 1500 جو عثمان غنی کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کا عہد کر رہے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام ان سے بیعت لے رہے ہیں، اور پھر اگلے الفاظ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جانا ان کے دل میں کیا ہے. مطلب رب کو پتا تھا کہ ان کا سینہ بے کینہ ہے، ہر قسم کے بغض سے پاک ہے. اب رب دلوں کا حال جانتا ہے. جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ عثمان کے لیے بیعت کی، میرا رب ان کے دلوں کے حال کو جان کے فرما رہا ہے یہ مومن ہیں. تو جو عثمان کے لیے بیعت کرے وہ مومن ہیں. تو پھر بتاؤ عثمان کے ایمان کا لیول کیا ہوگا؟ حق جاری. آج شکیل صاحب حج کر کے آئے ہیں اور آج پہلا جمعہ ہی ہے، تازہ تازہ حج کر کے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں سب کو نصیب فرمائے. اور ان کی والدہ وہاں زخمی ہو گئی تھی، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی اونج ویسے ایک گل تو میں حیران ہاں. پچھلے جمعے چاچا جی میں کیا بھئی ذکر عثمان غنی فاروق اعظم کے لیے چندہ دیں ہو، میں لیٹ گیا سا تھوڑا جا میرے بھی قصور ہے ایسے. اللہ نے ان کے دلوں کے حال کو جانا، پھر ان کو مومن بھی کہا. اور اگلی بات سنیے، ادھر میری طرف توجہ رکھیے. جو اگلی بات آ رہی ہے یہ بھی قرآن سے دلیل. توجہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا 1500 کا اوپر، پھر اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے کیا کہا؟ نیچے میرا ہاتھ، اوپر عثمان کا ہاتھ. حضور علیہ السلام نے ان کا بھی رد کر دیا جو کہتے ہیں کہ دیکھیں نا حضور کو پتہ ہوتا عثمان زندہ ہے تو پھر بیعت کیوں لی؟ اس کا مطلب ہے حضور کو علم غیب نہیں تھا، حضور کو پتہ ہی نہیں. اس سے تو علم کی نفی ہو رہی ہے. میں نے کہا بچے اپنے بڑوں سے پوچھ بیعت زندہ کی لی جاتی ہے یا مردہ کی؟ وہ کہے گا زندہ کی. تو حضور علیہ السلام نے پہلے عثمان کے قصاص کے لیے بتایا کہ عثمان کا خون یہ یاد رکھنا یہ انمول ہے، یہ قیمتی خون ہے، اسے بے قیمت نہ سمجھنا. اگر ایسا ہوا تو ہم عثمان کا قصاص لے کر جائیں گے. اور پھر اوپر ہاتھ رکھ کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ ان کا رد کیا کہ حضور علیہ السلام نے بتا دیا عثمان زندہ ہے، بیعت زندہ کی لی جاتی ہے، مردے کی نہیں لی جاتی. سمجھ آگئی بات؟ اب نبی پاک علیہ السلام اگلی گل سنو بھائی، تھوڑا ان پتہ لگے گا، ایمان دا بھی پتہ لگے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جملے غور سے سنیے، یہ میرا ہاتھ، اوپر 1500 کا ہاتھ، پھر اوپر دوسرا ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ مصطفیٰ کا ہاتھ. پھر جب مصطفیٰ نے کہا نا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ تو آواز قدرت آئی محبوب نانا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ تیرا نہیں، عثمان کا نہیں، بلکہ خود خدا کا ہاتھ ہے. اللہ
ہن یاد رکھنا ایتھے کوئی ہاتھ نہ پائے. یاد رکھنا ایتھے جن نے ہاتھ پایا نا صحابہ وال پھر ادا اپنا ہاتھ اپنے آپ نو ماردا ہے. یاد رکھنا پھر کسی اور دی ضرورت نہیں پیندی, اپنی سزا آپ آدھنا لتر بھی اپنا تے سر بھی اپنا. اس لیے جی اس لیے خودکشی حرام ہے. حرام والے کام وہی کردا ہے جڑا صحابہ دا بغضی ہوئے. اللہ ہرے کیا عظمت عثمان غنی ہے. ہر چہرہ دیکھ کے میں پڑھ رہا ہوں. اللہ ہرے کیا عظمت عثمان غنی ہے. آقا سے وفا راحت عثمان غنی ہے. اللہ سے وفا راحت, یہ عثمان غنی آپ نے کہنا ہے. عثمان غنی ہے مفلس نہیں اسلام کسی دور میں دیکھو. سرکار چندہ مانگتے ہیں. جیش الاسرا تنگی والا لشکر, تنگی کا سال تھا, چندہ مانگا. کون دے گا؟ جناب صدیق اکبر. اسی روز وہ گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے لائے. حضور علیہ السلام نے پوچھا گھر کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میرا جی چاہا کہ آج اس حوالے سے سبقت لے جاؤں, لیکن سرکار نے فرمایا نا ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا اللہ اور اللہ کا رسول. تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی یہ بات سن کر ہمیں احساس ہوا آج بھی نمبر صدیق اکبر لے گیا. اور پھر عثمان پاک نے, حضور چندے کا اعلان کر رہے ہیں جیسے میں عرض کر رہا تھا سنت عثمان غنی. عثمان پاک کھڑے ہوئے, آقا 100 اونٹ بما ساز و سامان. عثمان بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور بولے. عثمان پھر کھڑے ہو گئے. 200 اونٹ بما ساز و سامان. بیٹھ گئے. تیسری بار پھر اعلان کیا اب کوئی اور اٹھے. عثمان پھر کھڑے ہو گئے. آقا 300 اونٹ بما ساز و سامان. جب 600 ہو گئے نا 400 اور ڈال کے 1000 پورا کیا. 70 گھوڑے بھی دیے, سونا بھی دیا, چاندی بھی دی, اشرفیاں بھی دی, دینار بھی دیے, درہم بھی دیے. سرکار الٹ پلٹ کے کہتے ہیں پاک پروردگار آج تیرا محبوب عثمان سے راضی ہو گیا, تو بھی عثمان سے راضی ہو. تیرا محبوب عثمان سے راضی ہو گیا, تو بھی عثمان سے. میں نو دسو انج سنیا اور کوئی بیان کرتا شان صحابہ؟ یہ دھوکہ دیندے نے سارے. سچا سچا عقیدہ مسلک حق والے سنت و جماعت. سنیے اب ہر سنی میرے ساتھ مل کے آواز سے آواز ملائے. آقا سے وفا راحت عثمان غنی ہے. مفلس نہیں اسلام کسی دور میں دیکھو. مفلس نہیں اسلام کسی دور میں دیکھو. حاصل جو اسے دولت عثمان غنی ہے. حاصل جو اسے دولت, آواز آئے سب کی, حاصل جو اسے دولت. اس بات کا چرچا ہے ملائک کے جہاں میں. کس بات کا؟ سنیے پہلے جلدی سے روایت سنیے. حضور علیہ السلام تشریف فرمائے. یہ پنڈلی ہے نا, پنڈلی, اس سے کپڑا ہٹا ہوا ہے ایسے. جن کو نظر آ رہا ہے ذرا وہ دیکھ, ایسے ہٹا ہوا, کوئی عرض نہیں. ایسے بیٹھے ہیں. صدیق اکبر آئے, سرکار ایسے ہی رہے. حضرت عمر آئے, حضور ایسے ہی رہے. جب پتہ چلا نا عثمان آ رہے ہیں,
حضور نے جلدی سے نا اس کو درست کیا اور ایسے کر کے نا سرکار بیٹھ گئے. تو جناب ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ پاک سلام اللہ علیہ دیکھ رہی تھی. جب عثمان پاک تشریف لائے پھر سب تشریف لے گئے تو ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ رہی تھی ابا جان آئے یعنی صدیق اکبر آپ کی پنڈلی ایسے رہی, جناب عمر آئے آپ کی پنڈلی ایسے رہی, جب عثمان آئے آپ نے کپڑا درست کر لیا, وجہ کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے دو ٹوک جواب ارشاد فرمایا عائشہ میں اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, جس سے رب کے جدا فرشتے حیا کر دے نے نا تے نام نہاد مومنو تسی بھی ادا حیا کرو, جس کا فرشتے حیا کرتے ہیں, جو خواہشات سے پاک ہے, ہر وقت پاکیزگی میں رہنے والے, انوار و تجلیات کی بارش میں رہنے والے. بولو سبحان اللہ. یہ شعر آ رہا ہے فرشتے جس کا حیا کرتا ہے. سنیے اس بات کا چرچا ہے ملائک کے جہاں میں, اس بات کا چرچا ہے ملائک کے جہاں میں, شرم اور حیا فطرت عثمان غنی ہے, شرم اور حیا فطرت عثمان غنی ہے, اللہ رے کیا عظمت. دو بیٹیاں سرکار کی ہیں ان کے عقد میں, دو بیٹیاں سرکار کی ہیں ان کے عقد میں, محبوب سے وہ قربت عثمان غنی ہے, محبوب سے وہ قربت عثمان غنی ہے, اللہ رے کیا عظمت عثمان غنی ہے. اب سنیے وہ جو بیعت کی بات کر رہا تھا, او بیعت رضوان تبوک اور احد ہو, او بیعت رضوان تبوک اور احد ہو, آقا سے وفا عادت عثمان غنی ہے, آقا سے وفا عادت آقا سے وفا عادت عثمان غنی ہے, دولت وہ لٹاتے رہے اسلام کی خاطر, دولت وہ لٹاتے رہے اسلام کی خاطر, ہر ایک سے جدا خدمت عثمان غنی ہے, ہر ایک سے جدا خدمت. سخاوت کا سن رہے ہیں نا عثمان پاک, مسجد کی جھولی آ رہی ہے, اس کی طرف بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے. پتہ ہے نا ہر جمعے آپ تعاون کرتے ہیں, اس میں آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے. نوٹ نکال کے رکھیں تاکہ منشی صاحب آپ کے پاس آئیں تو دیر نہ لگے. توجہ کیجئے, مکہ میں شاہ صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ الحمد کے اس بات پہ نازاں ہوں میں سید, الحمد کے اس بات پہ نازاں ہوں میں سید, قسمت میں میری شفقت عثمان غنی ہے, قسمت میں میری شفقت عثمان غنی ہے, اللہ رے کیا عظمت عثمان غنی ہے. ہر آواز پہ لبیک کہنے والے نبی پاک علیہ السلام نے جب بھی اسلام کے لیے مانگا عثمان نے نہ نہیں کی. اور عقیدہ کیا دیا پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عثمان پاک نے کہا کہ ہم حضور سے پہلے کعبے کا طواف نہیں کرتے, محبوب زمزم نہیں پئیں گے ہم نہیں پئیں گے, محبوب حجر اسود کا بوسہ نہیں لیں گے ہم نہیں لیں گے. اب مدینہ شریف میں یہ بات بھی بڑی توجہ سے سننے والی ہے.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو جنت البقیع ہے نا، یہ بکریوں کی چراگاہ تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون خریدے گا؟ حضرت عثمان پاک نے کہا میں. اتنی قیمت وہ مانگ رہے ہیں، آقا میں دوں گا. حضور نے فرمایا جاؤ جا کے پھر جگہ دیکھو، لوکیشن دیکھو. عرض کی تھی سونے اسی جگہ ویکھ کے سودا نہیں کر دے، اسی بددعا دا مکھ ویکھ کے سودا کر دے. ہم لوکیشن نہیں دیکھتے، ہم جگہ نہیں دیکھتے، ہم تو آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں. اب جتنی قیمت تھی جناب عثمان پاک نے ادا کی. کہاں وہ پھر وہ جگہ کیا بنی؟ جنت البقیع. آپ جو اب آپ جن کو زیارت نصیب ہوئی ان کو پتہ ہے جنت البقیع کیا ہے، جس میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں. وہ قبرستان ہے مدینہ شریف کا. خریدی جگہ کس نے؟ ایک گل دسا تو ہولی جی سننا بھئی، وہ جڑی جگہ عثمان غنی نے خریدی ہے نا، وہ جنت البقیع ہے. تو وہ جڑی عثمان جگہ خریدی ہے نا، بقول او ٹبر دے کے عثمان دا معاذ اللہ ایمان ثابت نہیں، وہ جگہ عثمان غنی خریدی تے اتھے قبری حسن و حسین دی ماں فاطمہ دی. مزار ہے اچھا، صرف سیدہ پاک کا مزار نہیں، امام حسن کا مزار بھی ادھر ہے. امام حسن کا مزار بھی ادھر ہے. ائمہ آل بیت اطہار کے مزارات بھی اس کے اندر ہیں. مجھے بتاؤ کہ اگر عثمان کا معاذ اللہ ایمان ثابت نہیں تو عثمان کی خرید کردہ جگہ وہ ٹبر جنہ دے بارے قرآن آکھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ناپاکی کے قریب نہیں جا سکتے، ناپاکی ان کے قریب نہیں جا سکتی. وہاں سیدہ طیبہ طاہرہ کا مزار بننا، امام حسن مجتبیٰ کا مزار بننا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ عثمان بھی پاک ہے، عثمان کا مال بھی پاک ہے. اللہ ہم دلیل سے بات کرنے کے قائل ہیں. اے لولی لنگڑی تاریخ دی گل نہیں کر رہا جدہ سر پیری کوئی نہیں. کہتے ہیں حضرت عمر نے دروازے کو ٹھوکر ماری، معاذ اللہ سیدہ پاک پہ دروازہ گر گیا. اندازہ کرو تسی. میں ایتھے ان کی دی مثال دیاں. کوئی ماڑے تو ماڑا بندہ، چھوٹے تو چھوٹا بندہ، چھوٹی قوم دا بندہ، چلو پنڈ دا کوئی کمی لے لو، گھر بیٹھا ہے، پنڈ دا چودھری آ جائے، اندر بیٹھے نو پتہ بھی ہوئے کہ آج ساڑا کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے تے چودھری صاحب نے ساڑے تے حملہ کرنا مارنا ہے، او جنہ بھی ماڑے تو ماڑا ہے وہ اپنی بیوی نو بھیجے گا جا کے بوا کھول؟ نہیں. تھوڑی جی بھی غیرت ہوئی نا وہ آپ جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی کی بیوی کو تھپڑ مار دے یا برا کہہ دے، وہ غیرت مند جنے ہی نہیں جڑا سینہ تان کے سامنے نہ آ جائے. تے علی تو وڈا غیرت اللہ کیڑا ہے. اگر خدا نہ خواستہ حضرت عمر سے دشمنی تھی، عمر دروازے پہ آئے تو مولا علی جڑا ایک کھبے ہاتھ نال خیبر دا بوا پٹ لوے، جڑا 40 بندیاں کول نہیں ہلدا، انہوں نے اپنی علیہ محترمہ نو کہنا سی تو اگے ہو. کوئی عقل نال گل سوچو یار، بندے دے پتراں علی کو گل کرو. ساڑھے بابا جی حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، مجھے ان کا جملہ یاد ہے. ان سے کسی نے کہا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ بھی سرخ ہو گیا. انہوں نے جس انداز نال، میرا تے وہ انداز نہیں، کیونکہ وہ انداز جڑا سی نا وہ غیرت ایمانی نال آندا ہے. انہوں نے کہا چپ کر، ایک کیویں ہو سکتا ہے سیدہ پاک تے دروازہ ڈگے قیامت نہ آ جائے؟ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے،
اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹی روایات ہے. کسی موقع پہ میں اس کے رد کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور سچ اور جھوٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جھوٹ اس کی بنیاد کہاں سے ڈلی. میں اس بنیاد کا آپ کو بتاؤں گا. یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی تو حضور فرماتے ہیں یہ تو میرے لیے رب نے چنے تھے. رب کا انتخاب کیسا ہونا ہے؟ کیوں جی؟ وہ مجھے مزمل بھائی نے کہا کہ چلے، پہلے بھی کئی بار پڑھا کہ جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کیا بات ہے. مل کے کہیں ذرا، ان صحابہ کی عظمت جن کی شانیں کریں خود آقا بیان ان کے شرف و کرامت، ان کے شرف و کرامت کی. یار غار نبی رشک شمس و قمر جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر، جن کو اپنا مصلا نبی نے دیا ان کی شان امام، اور ان پہ قربان امت کے سارے ولی. میں شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ عثمان غنی کی بات آ رہی ہے. ان پہ قربان امت کے سارے ولی خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی. جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا اس غنی کی سخاوت، اس غنی کی سخاوت کیا بات ہے. میرے آقا کریم مدینہ طیبہ کے اندر جب تشریف لائے پانی کی قلت تھی. پورے مدینہ کے کنووں کا پانی کھاری تھا. ایک کنواں تھا جو بیر روما کے نام سے مشہور تھا، اس کا مالک ایک یہودی تھا. وہ مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں بیچا کرتا. آقا کریم نے فرمایا کون ہے جو میرے ساتھ جنت کا سودا کرے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے. جناب عثمان کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ حکم مجھے دیجئے، یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگائیے. اب جناب عثمان پاک کو اجازت ملی، وہ اس یہودی کے پاس آئے. اس نے کہا میں سارا نہیں بیچوں گا، آدھا بیچوں گا، یعنی ایک دن پانی تمہارا ایک دن پانی ہمارا. جناب عثمان پاک نے منہ مانگی قیمت ادا کی. اب ایک دن مسلمانوں کا پانی، دوسرے دن یہودی جب پانی فروخت کرتا اس نے یہودیوں کے لیے قیمت ڈبل کر دی. جب ڈبل قیمت ہو گئی یہودی پریشان ہوئے. جناب عثمان پاک نے فرمایا اے یہودیوں تم نے ہمارا مذہب تو قبول نہیں کیا لیکن ہم محمد عربی کے نوکر ہیں، ہم سے یہ دیکھا نہیں جاتا کوئی انسان پریشان ہو، لہذا تم بھی ہم مسلمانوں کی باری والے دن پانی بھر لیا کرو. اب یہودی بھی پانی مسلمانوں کی باری والے دن بھر لیا کرتے. یہودی کی گاہکی ختم ہو گئی، اس کے گاہ ختم ہو گئے. اس نے پورے کا پورا کنواں جناب عثمان کو بیچ دیا. آپ نے سارا کنواں وقف کر دیا. اب اس کنویں کا پانی سیدہ فاطمہ بھی پی رہی ہے. اب اس کنویں کا پانی امام حسن بھی پی رہے ہیں، اس کنویں کا پانی امام حسین بھی پی رہے ہیں، مولا علی بھی پی رہے ہیں. اب یہ پینے کا ثبوت ہے کہ عثمان بھی پاک ہے، میرے عثمان کا مال بھی پاک.
ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستہ رہے، حضور کا دامن نہ چھوڑا، ہر وقت سرکار کے ساتھ رہنے والے عثمان غنی، جب نبی پاک علیہ السلام فتنوں کا ذکر کرتے تھے نا کہ ان قریب فتنے آئیں گے جو حضرت عثمان غنی کے دور میں آئے، تو حضور علیہ السلام فرماتے تھے ان فتنوں کا ذکر کرتے. ایک دن راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا حضور ان فتنوں کا ذکر فرماتے نا، بات کرتے کرتے کہتے ہیں وہ بندہ جو جا رہا ہے نا اس وقت وہ حق پر ہوگا. تو میں نے اس طرف دیکھا تو ایک بندہ نقاب پوش تھا، یعنی دھوپ ہوگی، چہرے کو ڈھکا ہوا تھا، سر بھی ڈھکا ہوا تھا، تو ملبوس تھا لباس کے اندر. سرکار نے فرمایا وہ بندہ اس وقت حق پر ہوگا. تو راوی کہتا میں دوڑ کے گیا دیکھوں یہ بندہ کون ہے. جب میں نے نقاب ہٹایا تو وہ عثمان غنی تھے. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ عثمان کو حق خلافت کی قمیص پہنائے گا، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن عثمان وہ اتارنا نہ. اور یہ تو بتاتے ہیں، ہم بھی بتاتے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا جس کا میں مولا اس کا بولیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ مولا علی کی شان ہے، مولا علی کی عظمت ہے، ان کی فضیلت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو کرتا ہے وہ ناسبی ہے، وہ سنی نہیں. مولا علی کی شان کا اعلان اونچی جگہ پہ چڑھ کے کیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو پھر احد کے اوپر کھڑے ہو کر اسی نبی نے عثمان کی شہادت کا اعلان کیا. وہ کب؟ جب حضور کھڑے تھے پہاڑ ہلا تو سرکار نے فرمایا اسبت یا احد، اے احد ٹھہر، فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے ہیں. آقا کریم نے کھڑے ہو کر اونچی جگہ پہ چڑھ کر صدیق کی صداقت کا اعلان کیا، عثمان اور عمر کی شہادت کا اعلان کیا. اس لیے اگر نبی علی کا ہاتھ بلند کرتے اور ولایت کا اعلان کرتے ہیں، اگر جہاں تجھے ولایت ماننی ہے وہاں صدیق کی صداقت بھی ماننا پڑے گی، عثمان اور عمر کی شہادت بھی ماننا پڑے گی. بہت شکریہ. آج بھی ابو بکر عمر دامن مصطفیٰ میں، عثمان غنی حضور کے قدموں میں، جنت البقیع کے اندر، آج تک جو سرکار کی سایہ رحمت میں ہوں، سایہ شفقت میں ہوں، جنہاں دے نیڑے گندی مکھی نہیں لگ سکتی، وہ گندہ وجود کی میں جا سکتا ہے. عثمان بھی پاک، ابو بکر بھی پاک، عمر بھی پاک، میرے نبی کا ہر صحابی پاک. ہر صحابی، ان کی یہ خوش قسمتی میں نے جہاں سے ابتدا کی کہ ایک لمحہ بھی جس کو حضور کی صحبت کا نصیب ہوا تو جو سرکار کے سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، جنگوں کے ساتھی، مکے کے ساتھی، مدینے کے ساتھی، ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے، وہ کیا خوش قسمت. وہ تو کہتے ہوں گے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری، قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے. عثمان غنی میرے نبی کی ہر آواز پہ لبیک کہتے کہتے زبان حال سے یہ کہتے ہوں گے کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے. آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا. ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، جائیں
کہاں جائیں یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ۔ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کا گھیراؤ کیا قصر خلافت کا، تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس پیش ہوا تو میں نے کہا حاضر ہو کے آپ کو پانی پیش کروں؟ کہا نہیں۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ڈول لٹکایا اور مجھے پانی پلایا، سحری کا وقت تھا، میں نے سحر ہو کے پی لیا۔ پلانے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اب چاہو تو مجھے کہو میں تمہاری مدد کروں، چاہو تو افطار میرے ساتھ جنت میں کرو۔ تو میں نے آقا کریم علیہ السلام کی میت میں افطار کو میں نے پسند کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں نے حاضر ہونا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، بدبختوں لعینوں نے عثمان پاک پہ حملہ کیا، آپ کی اہلیہ محترمہ نے حضرت نائلہ نے آگے ہاتھ کیا، آپ کی انگلیاں بھی کٹیں۔ عثمان پاک قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک کی اس آیت پہ پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اس مقام پہ پہنچے تو آپ کا خون قرآن پاک پہ گرا۔ مسلمانوں یاد رکھنا، جو احد میں شہید ہوئے قیامت والے دن ان کی گواہی احد کا میدان دے گا، جن کا خون بدر میں گرا ان کی گواہی میدان بدر دے گا۔ مولا علی کا خون محراب کوفہ کی مسجد کے محراب میں گرا، ان کی گواہی کوفہ کی مسجد کا محراب دے گا۔ یہ نہ بھولنا کہ عثمان کی شہادت کی گواہی قیامت کو اللہ کا قرآن دے گا۔ اللہ تعالیٰ عثمان غنی کا فیضان جاری و ساری